نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ، جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس کی اپنی برکات الگ اور قرآن مجید کی نزول کی برکات الگ، دو برکتیں جمع ہو گئی۔ قرآن مجید اپنے متعلق ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک کس طرح نہیں؟ ایک تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، سب قطعی اور بڑی مثبت اور مضبوط جمی ہوئی باتیں ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کب نازل، رمضان المبارک میں کب نازل کیا گیا؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قدر والی رات میں اس کو اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ قدر والی جو رات ہے وہ بھی رمضان المبارک کی رات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ آپ اپنی طریقے کے مطابق وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آغاز میں ایک آدھ دن، 2 دن کے لیے تشریف لے جاتے، اور بعد میں کچھ معمول ایسا ہوا کہ آپ کئی دنوں کا کھانا لے کر وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں پر عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ جن لوگوں نے غار حرا کو دیکھا ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اتنی محفوظ جگہ ہے، ایک عجیب الگ تھلگ جگہ ہے جہاں پر کسی قسم کی کسی بندے کی دخل کا کوئی امکان نہیں، دخل اندازی نہیں۔ اور پھر دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ وہاں اس کے اندر اگر بندہ بیٹھا ہوا ہو تو کعبۃ المکرمہ بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ میں بھی ایک دفعہ حاضر ہوا ہوں وہاں پر، 2 نفل پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی، اور بڑا افسوس ہوا تھا کہ پاکستانیوں کو میں نے کچھ نصیحت بھی کی تھی کہ یہ کمال کرتے ہو تم لوگ، اتنی متبرک جگہ پر کیمرے لے کر آ گئے ہو، صرف فوٹو کھنچوانے کے لیے تو لوگ یہاں نہیں آتے ہیں، لوگ تو اپنے ثواب کمانے کے لیے، درجہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ یہاں پر بھی اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں۔ بہرحال لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی۔ تو وہ ایک قدر والی جو رات تھی، ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ اقرا، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، پھر بھی کہا، یعنی اپنائیت ظاہر کرنے کے لیے سینے سے لگایا، میں کوئی غیر نہیں ہوں، کوئی دوسری شے نہ سمجھے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، آپ پڑھیں۔ پھر بھی آپ کچھ متذبذب تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ نے پھر پڑھا۔ علماء کے اس کے اندر بڑی تفسیریں اور تشریحات موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال لوگ یہ فرماتے ہیں، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب رب کا نام آیا
تو اس وقت پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ بہرحال وہ رات رمضان مبارک کی 27ویں رات تھی۔ نزول قرآن مجید کے متعلق چونکہ میں عرض کر رہا ہوں، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس رات کو یہ واقع ہوا، پھر آپ گھر تشریف لائے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بات اپنی بیوی صاحبہ سے فرمائی، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کچھ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے آپ نے فرمایا مجھے کوئی چیز اڑا دو، کوئی چادر، کوئی کمبل، کوئی چیز دے دو۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ نے واقعہ سارا بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا تنہا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور قرآن مجید کے اندر آیت بار نازل ہوتی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ایک ایسی رات میں جو بڑی مبارک تھی، جس میں ہر کام کا فیصلہ اور ہر عمل کا حساب تھا۔ تمام اعمال نامے ایک دن ختم ہو رہے تھے، ان کو کلوز کیا جا رہا تھا حساب کو، اور دوسرا سال اعمال کا سال دوسرا شروع ہو رہا تھا۔ ہماری آج کل کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سالانہ آسمانی سال کا سالانہ وہ بجٹ کا دن تھا۔ پچھلا سال کلوز ہو گیا اور دوسرا سال شروع ہو گیا، اور اس دن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے روزہ جو آج رکھا ہے وہ بھی اس واسطے رکھا ہے، شب برات سے پہلے والا دن اس واسطے رکھا ہے کہ اعمال نامہ ختم ہو رہا ہے، اور میرا سال جب ختم ہو تو وہ میں روزے میں ہوں، اور اگلا سال جب شروع ہو تو تب بھی میرا روزہ ہو۔ اس واسطے آپ نے دونوں دنوں میں، شب برات کے دونوں دن آپ نے روزہ رکھا۔ ایک موقع یہ آتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو قرآن مجید اتاریں گے، اور وہ رات جو تھی وہ شب برات والی رات تھی۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن مجید اللہ کے حکم سے آپ کے سینہ اطہر پر یک بارگی نازل کیا گیا، یک لفظ ایک دفعہ اتارا گیا۔ یہ نزلہ کا جو صیغہ ہے اس کا معنی بتدریج آہستہ آہستہ اتارنے کے نہیں، بلکہ ایک ہی دفعہ اتار دینے کے، ایک ہی مرتبہ۔ اور اہل علم لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید تو 23 سالوں تک آتا رہا۔ پھر علماء کرام نے سوچا کہ یہاں اس آیت پاک میں تو یہ حکم ہے کہ قرآن مجید کو ایک ہی دفعہ اتار دیا گیا ہے، لیکن حضور پر تو قرآن مجید آتا رہا ہے 23 سال تک۔ پھر علماء کرام، اللہ جانے کس حد تک علماء کرام کا یہ نکتہ جو ہے وہ درست ہے، انہوں نے بہرحال یہ تطبیق دی ہے کہ قرآن مجید کو پہلے شب برات والی رات کو آپ کے سینہ اطہر پر یک بارگی اتار دیا گیا، اور پھر لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کی 27ویں رات، اس رات کو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا عمل شروع ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، ایک آیت پاک نکال کر آپ کو کے سامنے پیش فرماتے تھے،
کہ یہ جو ہے یہ آیت اب اس کی آپ تلاوت فرمائیں اور لوگوں کے اندر اس کو عام کریں۔ ظاہر بات ہے ایک چیز سینے اطہر میں موجود ہے، اطمینان ہے، بڑی بابرکت ہے، سب کچھ ہے، لیکن خوف کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اس کو عام کرنا ہے تو آپ کو تو سارے حالات کا پتہ تھا، یقیناً وہاں اس وقت پھر آپ کے اندر ایک یہ تردد پیدا ہونا تھا کہ اب یہ کیا میں اس مصیبت میں ڈالا جا رہا ہوں، اب اس مشقت میں میں اتنے بڑے امتحان میں ڈالا جا رہا ہوں۔ تو اس واسطے آپ نے ذرا ابتدا میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ جو اختیار فرمائی وہ اس خیال سے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری، اس کا کام جو ہے وہ ہے اب شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک تطبیق ہے علماء کرام کی۔ بہرحال قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، یہ جب آئی 23 سالوں میں مکمل ہوئی، پھر آخری آیت پاک پیش کر دی گئی لوگوں کے سامنے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب تمہارے اوپر یہ نعمت مکمل ہو گئی۔ حقیقت ہے کہ قرآن مجید ایک بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے اللہ کا، جو لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا۔ علامہ اقبال نے بجا طور پر یہ کہا ہے، ہاں کتابیں زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است و قدیم۔ یہ زندہ کتاب ہے، یہ عام کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے جو کچھ عرصے کے بعد بھلا دی جائے گی۔ اس کی تعلیمات عام ہوتی رہیں گی، تازہ بتازہ ہوتی رہیں گی، اس کے احکامات بھی جو ہیں دن بدن فروغ حاصل کرتے رہیں گے، ان کے اندر ترقی آتی رہے گی، لوگ اس کے اندر سے دن بدن نئے سے نئے معنی نکالتے رہیں گے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں، چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ کتاب جب دل میں اتر جاتی ہے تو روح بدل جاتی ہے، جان بدل جاتی ہے، اور جب جان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے۔ اتنی یہ انقلابی قسم کی کتاب ہے، یہ انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ کتنا آپ اندازہ لگائیں، اس وقت کی تاریخ کو دیکھیں، کتنے قبیلے تھے، کتنی جنگیں تھیں، کتنے بت تھے، کعبہ بھرا ہوا تھا بتوں سے، بت خانہ بنا ہوا تھا۔ دنیا کے اندر کیا کیا تہذیبیں تھیں، عجیب عجیب قانون بنائے جا رہے تھے۔ ایک جو محمد رابی کا جو قانون پیش کیا جاتا ہے، پہلا قانون ہے وہ کیا ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کی بیوی کو مار دیا، اب تم اس کی بیوی کو مار دو۔ بھائی بیوی نے کیا قصور کیا؟ جس نے مارا ہے قتل تو اس کو کرو، اس کو چھوڑ کر اس کی بیوی کو قتل کر دو۔ عجیب عجیب یہ سارے نظریات ختم کر دیے۔ پھر کالے گورے کی تمیز ختم کر دی قرآن نے انقلاب برپا کر دیا، اور قرآن کریم کی نظریات دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں اور پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہم قرآن کو لے کر دنیا کے سامنے جاتے نہیں ہیں، قرآن کی تعلیمات کو پیش نہیں کرتے، نہ اپنے عمل سے نہ اپنی زبان سے۔ اگر عمل سے بھی پیش کرتے تو دنیا بدل جاتی۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر صوفیاء کرام گئے، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں کی، ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیا تقریریں تھیں، کوئی واعظ نہیں فرمایا، ان کو وہ خود واعظ تھے، بذات خود ایک واعظ تھے، ان کی اپنی ذات واعظ تھی، دنیا کو بدل دیا۔ اور راجہ پرتھوی راج جو سب سے بڑا مخالف تھا وہ ان کے قدموں میں آ گیا۔ دنیا ملائیشیا کے اندر کون سے ہمارے واعظین گئے تھے، کون مقرر گیا؟
اور یہ کیرالہ والا جو علاقہ ہے انڈیا کے اندر، یہاں کون مقرر کیا ہے؟ صوفیاء گئے، صوفیاء نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہر شے کو، اور قرآن بن کر اپنے آپ کو قرآن بنایا۔ یہ ایسا کلام ہے جس کو اپنے وجود پر آپ اتار سکتے ہیں، وہ اپنے وجود کا سانچہ اس سانچے میں اپنے وجود کو اس سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک دن، ماجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی آئے، وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کوئی واقعہ بتائیں۔ حضرت بھائی صاحب ام صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں جی قرآن مجید تو پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو کوئی قرآن مجید ہے وہی آپ کی ذات ہے، آپ قرآن مجید کی زندہ مثال تھے، آپ کا وجود قرآن مجید تھا، اور حقیقت یہ ہے اب بھی آپ غور کریں، قرآن مجید کے اندر غور کریں۔ قرآن مجید ایک نظر سے دیکھیں تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب نظر آتی ہے، پوری سیرت اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو پوری کائنات کے سارے خزانے اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، نزول قرآن کریم کے متعلق کچھ کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور الجھنے کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے، الجھے نہیں، سادہ طریقے سے قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔